बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जोड़ तोड़ हो रहे हैं, सियासी मुलाकातें उरूज पर हैं, बहुत सारे लोग आपस में मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन किससे मिल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करना चाहता है। कोई किसी के धड़े का हिस्सा बनना चाहता है या कोई अलग ग्रुप बनाना चाहता है। बहुत सारे लोग अपने अपने तौर पर सोच रहे हैं, अपने अपने तौर पर कर रहे हैं। अपने अपने तौर से मुराद है कि अभी कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन जो है वो शायद हर जगह पर है। वो जो प्लान बनाते हैं वहां पे भी कन्फ्यूजन है, और जो प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं वहां पर भी कन्फ्यूजन है। अब आप देखें ना, यहाँ पर सरदार तनवीर इलियास जो हैं, वो कभी लगता है काफ लीग में जा रहे हैं, चौधरी सरवर से मिल रहे हैं, कभी लगता है जहांगीर तरीन के साथ जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। नुमान लंगड़ियाल आके जहांगीर तरीन साहब से मिलकर चले, वो तो समझ आती है। लेकिन इधर कर्नल हाशिम डोगर जो हैं वो मुराद राज साहब के साथ मिलकर एक अलग ग्रुप बनाने के चक्कर में हैं। देखिए, इस पूरी कहानी में जो सबसे की पॉइंट है ना, मैं बार बार कह रहा हूं और कहता रहूंगा, की पॉइंट ये है कि जो एंटी पीडीएम वोट है उसको किस खाते में डालना है। एंटी पीडीएम वोट को चूंकि नौमान लंगड़ियाल और जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर ये लोग कैटर नहीं कर सकते, तो फिर इसके लिए आपको अलग प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अब उस प्लेटफॉर्म के लिए कभी एक कोशिश होती है, कभी दूसरी कोशिश हो रही है। उसी चक्कर में कर्नल हाशिम डोगर और मुराद राज जो हैं उनको आगे लाया गया है। लेकिन आपके जहन में रहे कि कर्नल हाशिम डोगर पीटीआई का पीटीआई का वैसा क्रिज्मेटिक फेस नहीं है कि पीटीआई के लोगों की हमदर्दियां अपनी तरफ ले जाएं। कर्नल हाशिम डोगर अगर बगैर किसी टिकट के इलेक्शन लड़े तो कसूर की सीट नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर वो टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ते, या जब अभी उनको टिकट मिला है वो ना मिलता, तो कर्नल हाशिम डोगर अपनी सीट नहीं निकाल सकते। और मुराद राज की सूरत हाल तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मुराद राज को तो तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिया था। अभी जो पंजाब में टिकट जारी हुए उस टिकट में मुराद राज को टिकट नहीं मिला, और मुराद राज भी जो है वो अब तहरीक इंसाफ का नजरियाती ग्रुप बनाएंगे। मुझे नहीं पता कैसे बनाएंगे, क्योंकि हर शख्स को पता है कि मुराद राज से इमरान खान नाराज थे, और इमरान खान ने मुराद राज को टिकट नहीं दिया, और इसलिए नहीं दिया कि उन पर करप्शन के इल्जाम लगाए गए, और इमरान खान समझते हैं कि उन्होंने करप्शन किया, उन्होंने टिकट नहीं दिया। अब ये मुराद राज कैसे तहरीक इंसाफ के नजरियाती ग्रुप को उठा सकता है? तहरीक इंसाफ के नजरियाती ग्रुप को शायद असद उमर तो एक ऐसा चेहरा है कि जो उठा सके, मुराद राज ऐसा चेहरा है कि जो है वो उनको अपना फॉलोअर बना सके। लेकिन मुराद राज, कर्नल हाशिम डोगर, ये तरीके इंसाफ का चेहरा बनकर सामने आएंगे, मुझे इस पर बड़े सीरियस डाउट्स हैं। और लेकिन बहरहाल कोशिश ये हो रही है कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाएं, 5-7 सीटों का ग्रुप, कोई 8-10 सीटों का ग्रुप, और छोटे छोटे ग्रुप को मिलाकर फिर 171 का नंबर पूरा किया जाए जब इलेक्शन हो। ये शायद प्लान हो रहा है, या शायद अभी कोई हतमी प्लान ही नहीं बन रहा। अभी सब अपने अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी हो रहा है ये इम्पैक्ट लेस हो रहा है, इसका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। और ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है वो तो जहांगीर तरीन ही कर रहे हैं ना। और जहांगीर तरीन का जो इम्पैक्ट है वो भी सिर्फ इतना है कि इलेक्टेबल्स इस वक्त शदीद मुश्किल में है, और इलेक्टेबल्स जो हैं वो परेशानी में है कि वो इलेक्शन जीतना इस दफ़ा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसको मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने बड़ी मुस्कुराते हुए टीवी इंटरव्यू में ये बात की। उन्होंने कहा कि खान साहब की जमात तो अब ख़त्म हो चुकी है, इसको अनाउंसमेंट जो है इसकी वो सिर्फ एक तमाम हुज्जत ही है, ये सिर्फ एक रस्म अदा करनी है, वैसे उनकी पार्टी तो ख़त्म हो चुकी है। और ज़्यादा दिलचस्प ये बात ही की उन्होंने, चलें मान लिया मैंने कि आप कह रहे हैं कि पार्टी क्रश हो गई, अब आपने सिर्फ अनाउंसमेंट करनी है कि ख़त्म हो गई। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि उन्होंने, राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को 25-26-27 साल लगे थे यहाँ तक आने में, और अब अगर उनको दोबारा से पार्टी तिनका जोड़ के दोबारा से हुकूमत में आना है, या दोबारा से पार्टी को इकट्ठा करके एक ताकत बनानी है, तो उनको फिर 26-27 साल लगेंगी। यहां पर राना सनाउल्लाह साहब या तो हकायक से वाकिफ नहीं है, या ओवर कॉन्फिडेंट हैं, या झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि इब्तदाई मेहनत के बाद जब एक बंदा किसी जगह पर पहुंच जाता है और उसके बाद वो कोई पार्टी बना लेता है, तो फिर उसके बाद जब उसको निकाला जाता है तो वो 3-4 साल के बाद, या 2-3 साल के बाद, या इमरान खान के केस में तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इमरान खान का केस एक बिल्कुल मुनफरिद सा केस है। तो खुद नवाज शरीफ के साथ कई मरतबा हुआ, इक़्तिदार से निकाले गए 1993 में। 1993 में जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया तो 3 साल के बाद दोबारा वो 2/3 अक्सरियत लेकर बैठे हुए थे। फिर उनको इक़्तिदार से निकाला गया, 5-7 साल की जिना वतनी के बाद फिर वो आके यहाँ पंजाब में पहले हुकूमत बना ली, फिर वज़ीर आज़म बन गए। तो पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ नहीं है राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह को पता होना चाहिए कभी पीटीआई को क्रश नहीं किया जाएगा। और जब कल को कोई भी सियासी जमात, चाहे वो बिलावल हो, चाहे मरियम हो, चाहे नवाज शरीफ हो, जब भी वो आंखें दिखाएंगे तो फिर उनके मुकाबले में 2-3 साल के बाद झाड़ पहुंच के
عمران خان جو ہے ان کو سپورٹ کر دیا جائے گا، اور عمران خان جو پہلے سے ایک عوامی طاقت اور عوامی حمایت رکھتے ہوں گے ان کے لیے تو ایک جھٹکے میں وہ دوبارہ واپس آ سکیں گے. تو 26-27 سال والی کہانی نہیں ہے. یا دیکھیں نا، عمران خان صاحب اگر آج ہرا بھی دیے جاتے ہیں تو عمران خان کی پاپولر سپورٹ میں کمی واقع نہیں ہو رہی، اور زبردستی اگر ان کو اقتدار سے باہر رکھا بھی جاتا ہے تو 3 سال یا 2 سال یا 2.5 سال یا 1.5 سال کے بعد جیسے ہی ان کو ماحول سازگار ملے گا تو وہ سارے لوگ ان کے واپس آ جائیں گے جو آج پارٹیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس صورتحال کو اس طرح سے انالائز، جس طرح سے رانا ثناء اللہ انالائز کر رہے ہیں، اس طرح سے انالائز کیا جا سکتا ہے. مجھے یہ غیر حقیقی اور غیر منطقی تجزیہ لگتا ہے رانا ثناء اللہ کا. اور ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ تھی اس کے پیچھے چھپی پریشانی ظاہر بھی کر رہی ہے کہ وہ اتنا زیادہ مطمئن نہیں ہے. ان کو خود اس بات کا پتہ ہے کہ ہو ان کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں رہی اور چیلنجز ان کے لیے بھی بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو میرا خیال ہے چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یا سمجھ وہ رہے ہیں اور بتا نہیں رہے. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں پرسوں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، مریم اورنگزیب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ڈالر 23 روپے 24 روپے نیچے آ گیا، اور گیس جو ہے وہ ایل این جی جو ہے وہ ایل پی جی جو ہے وہ گھریلو سلنڈر کو 54 روپے نیچے چلا گیا ہے. گھی کی قیمت اور کوکنگ آئل کی قیمت میں بھی جو ہے وہ 30-35-40 روپے کی کمی ہو گئی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارا کچھ، گندم کا انہوں نے کہا آٹے کا ریٹ کم ہو گیا، تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ وہ معاشی پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو مسلم لیگ کی نے اختیار کی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ کمی مہنگائی میں ہو رہی ہے. لیکن مجھے حیرت اس بات پہ کہ دعویٰ کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بھائی کل کو یہ کچا چٹا کھل جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ یہ معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں نہیں تھا، یہ کچھ اور وجوہات تھیں. مثلا آپ دیکھیں نا، ٹماٹر جب آف سیزن ہوتا ہے تو 300 روپے کلو چلا جاتا ہے، اور جب سیزن پہ آتا ہے تو 50 روپے کلو بھی مل رہا ہے آج کل. تو اس کا تعلق حکومت کی پالیسی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ سیزن کے ساتھ ہے. ابھی آٹا نیا مارکیٹ میں آیا ہے یا گندم نہیں آئی ہے تو گندم میں تھوڑی کمی واقع ہو گئی ریٹ میں. سردیاں ختم ہوئی ہیں، ایل پی جی کی ڈیمانڈ کم ہوئی ہے تو ایل پی جی کی قیمت میں کمی ہو گئی. تو اس کمی کو اپنا کریڈٹ کے طور پر بیان کرنے کا نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے جو آج نکلا ہے. اب دیکھیں کیا ہوا ہے، مہنگائی 42%، آج کے اخبارات کی خبریں لگی ہیں 42% پہ پہنچ گئی ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کی کوئی مثال تاریخ میں 76 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی. پرسوں کی فگر 38% تھی، آج 42% ہے. 42% پہ مہنگائی چلی گئی ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے. اور آپ عوام کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایل پی جی سستی ہو گئی اور گھی سستا ہو گیا. اور آج کے اخبارات کی ہیڈ لائنز ہیں، بڑے اخبارات کی، کہ گیس 50% مہنگی ہو گئی ہے اور اوگرا نے منظوری دے دی ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایل پی جی سلنڈر 45 روپے کلو سستا ہو گیا ہے، 45 روپے کلو گیس سستی ہو گئی ہے. دوسری طرف جو گیس ہے وہ 50% مہنگی ہو گئی ہے، 50% مہنگی. یعنی اگر 100 روپے کی تھی تو آپ وہ 150 کی ہے. کسی کا بل 500 آتا تھا تو 750 آئے گا، جس کا 2000 آتا تھا اب 3000 آئے گا. 50% مہنگی. یہ کوئی چھوٹی معمولی اضافہ نہیں ہے گیس کی قیمتوں میں. 50% اوگرا نے اس کی منظوری دے دیا. آج کے اخبارات کی بڑی مین سرخیاں لگی ہوئی ہیں کہ یہ ہوا ہے. تو وہ دعوے جو تھے وہ 48 گھنٹے بھی نہیں چل سکے مریم صاحبہ کے، جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کیے تھے. اچھا، اب ایک چیز اس کے ساتھ آپ ملا کر ذرا دیکھیں، انڈس موٹرز نے اپنا پلانٹ بند کرنے کا اعلان کر دیا 8 جون تک. انہوں نے کہا 8 جون کو ہم اپنا پلانٹ مکمل بند کر دیں گے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی را مٹیریل نہیں مل رہا. را مٹیریل نہیں مل رہا تو ہم کیا کریں؟ را مٹیریل نہیں مل رہا. آپ دیکھیں، میں آپ کو پرسوں بھی شاید ذکر کر رہا تھا کہ پیس میکر جو دل میں لگاتے ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں ہارٹ پیشنٹس کے لیے. میں خود ایک میڈیسن کھاتا ہوں کو 15-20 سال سے، وہ امپورٹنٹ میڈیسن ہے اور وہ یہاں پر نہیں مل رہی، اور مجھے لوکل میڈیسن جو ہے وہ اسی فارمولے پہ خریدنا پڑ رہی ہے، اور وہ لوکل میڈیسن جو ہے وہ اس امپورٹنٹ سے زیادہ مہنگی مل رہی ہے. تو ان حالات پر کسی کی توجہ نہیں ہے. یعنی عمران خان کو آپ نے قابو کر لیا، چلے مان لیا، اور بھائی اصل مسئلہ یہ ہے اس کو کیسے قابو کریں گے؟ نون لیگ بڑی خوش ہے کہ جی عمران خان کو قابو کر لیا، 27 سال تک ابھی یہ نظر نہیں آئے گا، 27 سال تک عمران خان دوبارہ نظر نہیں آئے گا. تو اس بات پہ خوش ہے، لیکن اصل مسئلے کو کیسے قابو کریں گے اس کا نہیں بتا رہے. اور ادھر سے آپ نے جو ہے وہ اپنے ترقیاتی فنڈز 89 ارب روپے کے مقرر کر دیے ہیں. یار آئی ایم ایف کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے الیکشن تو لڑیں. اور پھر جو ترقیاتی بجٹ آ رہا ہے اس میں بھی کچھ 90 ارب روپے کا اضافہ کر کے، اور جو ہے وہ اس میں بھی یعنی آئندہ بجٹ میں بھی آپ نے اس کا بجٹ، ترقیاتی بجٹ کو کوئی بڑھا کے میرا خیال 800-900 ارب روپے تک آپ ترقیاتی بجٹ کو لے گئے. کیوں؟ تاکہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے. تو ان پالیسیز پہ ملک کا تو آپ بھلا نہیں کر رہے. آئی ایم ایف کو آپ نے ناراض کر لیا ہے اور عمران خان کو قابو کر کے آپ خوش ہو رہے ہیں، جبکہ اکانومی آپ کی بالکل قابو نہیں آ رہی.
اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی تاحیات نااہلی ختم کرنے کے لیے جلد نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ جلدی سے جلدی نظر ثانی اپیل دائر کی جائے تاکہ تاحیات نااہلی ختم ہو. ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ اعظم تارڑ صاحب فرما رہے تھے کہ جو ہم نے قانون پاس کیا ہے اس کا نواز شریف کو فائدہ نہیں ہوگا, اور اب نواز شریف کو فائدہ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے, اور نظر آنے لگا ہے کہ نواز شریف کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے اور نواز شریف کو لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف آئیں اور ان کے لیے ان کی پارٹی پھر بھی نہ جیت سکے, ان کے لیے مشکل ہو جائے انتخابات میں اترنا نواز شریف کے لیے, کیونکہ حالات اس قسم کے ہیں. ایک بات آپ یاد رکھیے, پچھلے 1 سال کی جو مہنگائی ہے اس کا نزلہ پیپلز پارٹی پہ اتنا نہیں گرنا, مولانا پہ شاید اتنا نہ مل, مولانا تو خیر ویسے ہی ڈوبے پڑے ہیں ان کی پارٹی, باقی سیاسی جماعتوں پہ جو باقی ان کے اتحاد میں شامل ہیں ان پہ شاید اتنا نہ گرے. نون لیگ اس ملبے تلے دب جائے گی جو مہنگائی کا ملبہ ہے سیاسی طور پر. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک سچویشن نون لیگ کے لیے ہے, لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. جیسے آج کل حامد میر صاحب کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے ساتھ ہوئی کیا ہے یا ہو کیا گئی ہے, ایسے ہی نون لیگ کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والی ہے. تو یہ وہ بھی انالائز نہیں کر پا رہے. آخر میں جاتے جاتے آپ کو میں ایک تازہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں جو آج جب پیشی پر لایا گیا ہے عالیہ حمزہ وغیرہ کو, تو ان کے صبر کا پیمانہ کچھ لبریز ہوا, اور جس طرح سے انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی ظلم اور زیادتی کو بیان کیا ہے وہ ذرا آپ سن لیجئے. برامد کچھ نہیں ہوا تو پھر بتائیں کہ اپنی تلاشیاں لے رہے تھے اس طرح. ہمیں اپنی فیملی سے ملنا ہے, 25 دن آپ لوگ رہ چکے, بہت ہو گیا, اب ہمیں اندر کیوں لے جائیں, ہم کوئی چور ڈاکو ہیں یہاں پر. نہیں, آئی ایم سوری, اب نہیں ہوگا, بہت کر چکے آپ لوگ ہمارے سے جو کرنے آپ لوگوں نے, جو رات کو ان لوگوں نے ہمارے سے کیا کسی نے دیکھا ہے یہاں پر جو آپ لوگ کریں, ہماری بیٹیاں رول رہی ہیں جنہیں ہم نے آج تک گھروں سے نہیں نکلنے دیا ہے. یہاں پارلیمنٹ کی توہین, کیا توہین ہے عورت کی, دیکھیں گے ساری عورتیں. نہیں میڈم, میں سب پہ کیس کروں گی, انلیگلی ہمیں کوئی نہیں رکھ سکتا, اور ہماری شناخت اپڈیٹ ہو چکی ہے, ہمیں کیوں اندر لے کر جا رہے ہیں. ہماری فیملی مانتے, ہمارے لائرز مانتے, وی نیڈ ٹو میٹ دیم, ہمیں ان سے ملنا ہے, پھر ہم اندر جائیں گے. ہمارے ساتھ مہربانی کی جا رہی ہے کہ آپ کو فزیکل ٹارچر نہیں کیا نا. نہیں دیکھیں, ہمارے ساتھ جو رات کو انہوں نے کیا, کیوں 5 عورتیں آ کر ہماری تلاشیاں لیتی ہیں, کون سا جرم کیا تھا, بیرکوں سے آدھی رات کو ہمیں اٹھائے, میری بات سنیں, 12 بجے 1 بجے عالیہ ان سب کے سامنے بات کرنے سے اندر ہم جج کو ہمارا نام لے کے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے اور ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. اور ہمیں کیا کہا گیا, بتائیں 13 عورتیں نہیں تھی, 19 عورتیں تھی, جھوٹ بول رہے ہیں سارے. اچھا, عالیہ حمزہ یہ کہہ رہی ہیں کہ رات کو 1 بجے آ کے 5 عورتیں تلاشی لیتی ہیں, تو جیل کے اندر مطلب ان کے پاس کیا آئے گا جس کی وہ تلاشی لی جاتی ہے ان سے. اور پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ 23 دن ہو گئے ہمیں اندر رکھا ہوا ہے, پارلیمنٹیرین ہیں, اور قانون کے مطابق تو ابھی بھی عالیہ حمزہ پارلیمنٹیرین ہے, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ ابھی بھی پارلیمنٹیرین ہے, اور پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, ان کے بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں, اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اور آج وہ کل وہ آئی تھیں تو اپنے غصے پر مطلب وہ کل تحمل سے بات کر رہی تھی, لیکن آج ان کے صبر کا پیمانہ لبریز لگتا ہے. تو لیکن کیا کریں, عدالتیں کچھ کر نہیں پا رہی. عدالتیں ایک فیصلہ دیتی ہیں اور حکومت ایک کان سے سنتی ہے, دوسرے کان سے نکال دیتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.